لازم ہوتا ہے نا کہ دلیل پیش کرنا. آپ مدعی آپ دلیل پیش کریں. دلیل اس وقت لازم ہوتا ہے. نہیں, اللہ قرآن میں تو یہ فرماتا ہے نا, ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین, اگر آپ سچے ہو تو آپ اپنی دلیل لاؤ. یہ قرآن نے کہا ہے نا. پیش کرنا اس وقت ہوتا ہے جب مدعا علیہ انکار کرے اس کا. یہ کس نے کہا ہے آپ سے؟ یہ آپ اپنے اصول بناتے رہتے ہیں خود ہی بیٹھ کر. ابھی آپ نے کہا کہ بھئی تقلید علی وجہ البصیرت ہوتی ہے. دیکھو آپ میری بات تو سنیں. آپ نہیں, آپ میری بات ہی نہیں سن رہے. میرے ذمہ دلیل پیش. مفتی صاحب آپ میری بات نہیں سن رہے. کیوں دلیل پیش کروں؟ آپ میری بات نہیں سن رہے. مسجد آپ کی ہے, مجمع آپ کا ہے, لیکن مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. سیاستاً کہنے کی ضرورت نہیں, مسجد آپ کی, مجمع آپ کا. سب تو پھر سنیے نا, پھر سنیے, آپ کے بیٹھے ہیں, پھر سنیے نا, پھر سنیے. علمی بات ہے, اس پہ رہیں. تو آپ سنیں تو صحیح نا. نہیں, شو آپ مارتے ہیں پھر دنیا کو بھرم دکھائیں گے. مفتی صاحب کی مسجد میں گیا, مفتی صاحب. ارے بھرم کی بات نہیں ہے. کیمرہ میں نے آپ کا لگوایا. آپ سے بڑوں سے بات کر چکا ہوں میں, آپ کا کیا بھرم دکھاؤں گا؟ گھنٹے سے یار آپ کے بڑوں سے میں بات کر چکا ہوں جو آپ سے بڑے ہیں کئی لحاظ سے. میں چھوٹے سے تم بات نہیں کر پا رہے ہو یار. بات موجود ہے ریکارڈ میں, مفتی صاحب ریکارڈ پر موجود ہے. آپ کہہ رہے ہیں, آپ میری بات ہی نہیں سن رہے. تنگ آمد بجنگ آمد والی بات کر رہے ہیں آپ. شور ہی نہیں, میں کہہ رہا ہوں آپ کر رہے ہیں. آپ بالکل عام لوگوں کی طرح شور کر رہے ہیں. آپ شور کر رہے ہیں, آپ مجھے بولنے ہی نہیں دے رہے. کی ضرورت نہیں, میں شارٹ کرتا ہوں. جتنے بھی میں نے نام لیے ریکارڈ میں آ گئے ہیں سارے, یہ سب غلط تفسیر کر رہے ہیں. اس کی تو کچھ اور ہی تفسیر ہے. میں تو یہ تفسیر اپنی طرح سے نہیں کر رہا. اور شروع میں نے آپ سے تائید لی تو آپ نے کہا بالکل اس کا یہی مطلب ہے. ریکارڈ موجود ہے. شروع میں تو آپ نے خود بھی یہی کہا تھا. اب آپ کے ذہن میں اگر کوئی اور نقطہ آ گیا جس کی بنیاد پر آپ مزید اپنی بات کو منقح فرمانا چاہ رہے ہیں تو یہ ایک الگ بات ہے. باقی آپ نے کہا مطلب آیت کا مفہوم اگر میں غلط بیان کر رہا ہوں تو یہ سارے مفسرین بھی اگر غلط بیان کر رہے ہیں تو صحیح مفہوم کیا ہے بھائی؟ آپ بتائیے نا. میں نے تو آپ سے پوچھا ہے کہ آپ بتائیے. ہم تو صاف صاف کہہ رہے ہیں کفا یخو کفون کے معنی اتباع کرنا ہوتا ہے, پیروی کرنا ہوتا ہے, پیچھے چلنا ہوتا ہے. اور یہ مفہوم اور سب نے بیان کیا ہے, مفسرین نے بھی بیان کیا, آپ کے یہاں بھی بیان ہوا ہے, ہمارے یہاں بھی بیان ہوا ہے, سبھی بیان کرتے ہیں. میں تو ایک ایسی چیز بیان کر رہا ہوں جو متفق علیہ ہے, اس پر اختلاف نہیں ہے, متفق علیہ. اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور مفہوم ہے اس کا تو آپ کو پیش کرنا چاہیے. اب ایک طرف مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ بات گچ پچ ہو رہی ہے, پھر مفتی صاحب مثالیں بھی دیتے ہیں تو بات تو گچ پچ ہو جاتی ہے پھر. تو بہرحال صحابہ کا عمل, آپ میں نے کہا مثال پیش کیجئے, کوئی واقعی مثال پیش کیجئے اور اس کی دلیل نہ ہو. واقعی مثال پیش کیجئے اور اس کی دلیل نہ ہو, اور واقعہ مکمل و اختصار نہ ہو اس میں. کہہ رہا ہوں نا کہ ایک احتمال ہے, اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. ایک متفق علیہ اصول ہے کہ جب کسی چیز میں احتمال, ڈاؤٹ آ جاتا ہے نا, ڈاؤٹ, تو استدلال باطل ہو جاتا ہے. تو یہ ڈاؤٹ ہے کہ یہاں اختصار ہے اور اس کی بنیاد میں نے پیش کی. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں جواب, مطلب آپ نے اعتراف کیا, میں نے اس قدر اعتراف کیا تو میں نے آگے بار بار وضاحت بھی کی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اختصار ہے. اور اس کی وجہ بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ جب قرآن میں منع فرما رہا ہے تو صحابہ ممنوع عمل کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمارا تو صحابہ کے بارے میں حسن ظن ہے کہ وہ قرآن و سنت پر عمل کرنے والے تھے, مخالفت کرنے والے نہیں تھے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں ان سے مخالفت واقع ہوئی اور نہیں ہوئی ہے تو اس کی وجہ یہ کہ اس آیت کا یہ مفہوم ہی نہیں ہے, تو پھر آپ وہ مفہوم بھی تو واضح کریں نا جو پنہاں ہے. آپ اس کی مطلب میں مفہوم واضح کرتا ہوں. ایک منٹ صبر کیجیے گا, دو باتیں رہیں. نہیں, ایک منٹ صبر کیجیے گا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں نے جو مثال پیش کی تھی نا, وہ میں نے آپ کی اس بات پر پیش کی تھی کہ اگر کوئی بات دلیل کے خلاف ہوتی, حج تمتع والی, اس کو آپ لوگ بھی مانتے ہیں نا کہ حج تمتع جائز ہے, آپ بھی مانتے ہیں نا. دیکھیں یہ تو حج تمتع پہ بحث شروع ہو جائے گی کہ جائز ہے, تو پھر حضرت آپ مثال دیتے ہیں تو پھر کیا کیا جائے؟ ٹو دی پوائنٹ پہ تقلید پر آ جائیے. دعویٰ آپ دعویٰ ہی نہیں کر رہے. تفسیر بیضاوی اور فلانی تفسیر میں کیوں نہیں آ رہا؟ آپ عبارت پیش کریں گے, میں اس عبارت کا مطلب بتاؤں گا, تو ڈائریکٹ ہم قرآنی کا مطلب پہ آ جائیں. تفسیر کی میں ایک مطلب بتاؤں گا, آپ کہیں گے اس نے یہ لکھا ہے, میں اس کا, یہ سارا ہمارا جو ہے نا, تو یہ مفہوم تک بحث چلے گی. مفتی صاحب میں کہہ رہا ہوں تفسیروں کو رکھو ایک طرف. مفتی صاحب میری بات سنیں. میں کہہ رہا ہوں قرآن کی آیت کی یہ تفسیر کا یہ مطلب اگر ہے تو صحابہ نے اس آیت کی مخالفت کیوں کی؟ اگر یہ مطلب نہیں ہے تو پھر کیا مطلب ہے؟ آپ بتاؤ نا. آپ بولو. نہیں, میں نے تو بتایا اور مفسرین کے حوالے بھی دیے, اور ایسے لوگوں کے جو آپ کے یہاں بھی قابل عزت اور قابل احترام ہیں. آپ جو بتا رہے ہیں یہ مطلب ہے. یہ مطلب نہیں ہے کیا؟ نہیں, یہ مطلب نہیں ہے مفتی صاحب. کیا یہ مطلب نہیں ہے؟ نہیں, یہ مطلب نہیں ہے. جو پھر کیا ہے بتائیں؟ سے کوئی تعلق ہی نہیں. یہ سارے مفسرین نے غلط مطلب بیان کیا. ایک منٹ ٹھہریے گا مفتی صاحب, ایک منٹ ٹھہریے گا پلیز, ایک منٹ ٹھہریے گا. اگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے جن مفسرین نے یہ مطلب بیان کیا انہوں نے غلط بیان کیا. دیکھو بھاڑ میں جائے مفسرین کی جو ہے نا ایک طرف. یہ تو آپ زیادتی کر رہے ہیں, جذباتی ہو گئے, جذباتی ہو گئے. احترام کے خلاف ہے یہ جملہ. احترام کی بات کیا کر رہے ہیں آپ؟ مفسرین کی طرف مجھے لے کر آ رہے ہو یار, ایک ایک عبارت میں پڑھ باڑ میں جائیں تو سخت جملہ ہے, آپ غصے میں ہو گئے. آپ بات کر رہے ہو قرآن و سنت کی, میں صحابہ کی بات کر رہے ہو بیٹھ کے.
پانی دو تو آپ جناب سیدھی سی بات جو ایک گھنٹے سے میرا ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے آپ بیٹھے ہوئے یہاں پہ، کوئی بات ہے یہ؟ گدھے کی طرح ہم چیختے رہے اور جناب بے فضول بات پہ. میں کہہ رہا ہوں قرآن کی آیت ولا تقف ما لیس لک بہ علم کا اگر یہ مطلب ہے کہ بغیر دلیل کے، میں کہتا ہوں اگر یہ مطلب نہیں ہے تو پھر آپ بتائیے نا کہ کیا مطلب ہے. میں بھی تو کہہ رہا ہوں کسی تابعی کا، کسی صحابی کا، یا کسی عامی کا کسی عالم کو فالو کرنا، بشرطے کہ وہ عالم کوئی گلاس پانی دیں، کافی غصہ آ رہا ہے کو فالو کرنے والا ہو، قرآن و سنت کا عالم ہو. پانی دیں گلاس. مفتی صاحب کو کافی غصہ آ رہا ہے، گلاس پانی عالم. اب دیکھیں فضول باتیں نہیں کریں. میں فضول بات نہیں کر رہا، بات جو ہو رہی ہے میری سنیں آپ بیٹھ کے. میں سن رہا ہوں آپ کی بات، ایسا تو نہیں کہ نہیں سن رہا. بہت کام لینے درمیان میں، ٹھیک ہے نا. ایسا سیاست نہیں ہے کوئی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کوئی یہ پانی پی لیں آپ. نہیں مجھے پانی نہ پلائیں، میں جب پینا ہوگا میں نے خود پی لوں گا، ٹھیک ہے نا. ایک عامی آدمی جب کسی عالم کی اتباع کرتا ہے اس اعتماد کی بیس پر کہ یہ مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، مجھ سے زیادہ قرآن و سنت کو مانتا ہے اور اس میں دیانتداری ہے، یہ قرآن و سنت کے خلاف فتویٰ نہیں دے گا، تو ایسی اتباع یہ بغیر علم کے اتباع ہے ہی نہیں. یہ اس تقلید میں داخل ہے جو جائز تقلید ہے. اس کو آپ لا تقف ما لیس لک بہ علم میں داخل کر ہی نہیں سکتے، بلکہ یہ علم کے ساتھ کسی کی اتباع کی جا رہی ہے. یہ جائز عمل ہے. جیسے کہ تابعین نے صحابی کی اتباع کی، بعد والے لوگ آپ کے عوام جو ہے اہل حدیث علماء کی اتباع کر رہی ہے، سب تقلیدی ہو رہا ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ یار یہ قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں، لہذا ہم ان کی بات کو اگر ہم مانیں گے تو یہ ہمیں صحیح فتویٰ دیں گے. تو لہذا وہ اس عمل، وہ یہ صدیوں سے یہ عمل چلتا چلا آ رہا ہے. ایسے آدمی کی دیکھیں تقلید کی دو قسمیں، ایک ہے اندھی تقلید، ایک تقلید علی وجہ البصیرہ. اندھی تقلید یہ ہے کہ قرآن جو کہہ رہا ہے ولا تقف ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا علم ہی نہیں ہے، جس آدمی کے برحق ہونے کی دلیل ہی نہیں ہے، تم اس کو فالو کر رہے ہو. لیکن جس شخص کے برحق ہونے کی آپ کے پاس دلیل ہے کہ یہ قرآن و سنت کا مجھ سے بڑا عالم ہے اور یہ پرہیزگار ہے، یہ خدا کا خوف رکھتا ہے، اس شخص کے فتوے کو فالو کرنا یہ لا تقف ما لیس لک بہ علم میں داخل نہیں ہے. کیونکہ عامی آدمی کے لیے اتنا علم کافی ہے کہ سامنے والا مجھ سے بڑا عالم ہے، اس کے پاس دلائل مجھ سے زیادہ ہیں. مجھے بھی موقع دیجیے گا، میں پہلے بات تو مکمل کر لوں نا. سامنے والا مجھ سے بڑا عالم ہے، وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر صحیح جواب دے رہا ہے کیونکہ اس میں تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے. اس پر اس کے پاس دلیل ہو کہ یہ صحیح عالم ہے. جب اس پر دلیل ہو گئی کہ صحیح بھی ہے اور اللہ کا خوف بھی رکھتا ہے، تو پھر ہر مسئلے پر اس کے ذمہ دلیل پیش کرنا نہ اس کے ذمہ ہے نہ اس کے ذمہ ہے کہ وہ. تو تقلید کی دو قسمیں ہیں، ایک اندھی تقلید ہوتی ہے، ایک تقلید علی وجہ البصیرہ ہوتی ہے. تو قرآن جو منع کر رہا ہے کہ لا تقف ما لیس لک بہ علم، اس سے مراد اندھی تقلید ہے جو جاہل لوگ اپنے پیروں کی کر رہے ہوتے ہیں یا جاہلوں کی کر رہے ہوتے ہیں یا ان علماء کی کر رہے ہوتے ہیں جو متبع سنت نہیں ہوتے. یہ ہے جو آپ نے اتنی سی بات کو آدھا گھنٹہ جو ہے نا وہ لپیٹا ہے. تو میں آپ سے پھر مطالبہ کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام اور تابعین کے دور میں بہت کثرت سے ایسا ہوا ہے کہ صحابہ سے انہوں نے مسئلہ پوچھا، انہوں نے دلیل کے بغیر جواب دیا. تو یہ عمل آپ کے مطابق تقلید ہے، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں بغیر دلیل کے کسی کی بات کو مان لینا. آپ نے خود اعتراف کیا یہ تقلید ہے. تو یہ حرام کام کیا، یہ جائز کام. میں نے تو آیت کی تفسیر پیش کر دی کہ اگر کسی عالم کے برحق ہونے پر آپ کو اطمینان ہے، دلائل کی دنیا میں آپ کو اطمینان ہو گیا کہ یہ قرآن و سنت کا علم مجھ سے زیادہ رکھتا ہے اور یہ آدمی خدا کا خوف بھی رکھتا ہے، کیونکہ بعض قرآن و سنت کا علم رکھتے ہیں لیکن بکے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کو اطمینان ہو گیا تو عامی آدمی کے لیے اتنا اطمینان کافی ہے. اب اگر وہ اس عالم سے مسئلہ پوچھتا ہے اور وہ عالم اس کا جواب دیتے ہیں تو حالانکہ یہاں دلیل نہیں ہے، لیکن یہ وہ تقلید ہو رہی ہے جو جائز تقلید ہے، یہ ناجائز تقلید نہیں ہے. اس کے ناجائز ہونے کی قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے کیونکہ تابعین صحابہ سے یہ صدیوں سے تواتر کے ساتھ یہ عمل چلا. حضرت مجھے بھی موقع دیجیے. جی آپ جو بار بار مثال دے رہے ہیں کہ عامی آپ سے مسئلہ پوچھتا ہے، تو یہ تقلید ہے ہی نہیں نا سرے سے. دیکھیں میں بتاتا ہوں مسئلے کا جواب، میں دلیل سے تو بات نہیں کر رہا. میری بات سنیے نا. ایک آدمی مجھ سے پوچھتا ہے کتنے کلومیٹر اب یہ تو زیادتی ہے مفتی صاحب. میں کہتا ہوں 78 پہ، میں تو دلیل نہیں دے رہا 78 کلومیٹر کی کیا